تو بات یہ ہے کہ انسان نے بہت کچھ جانا ہے اور بہت کچھ جاننے کے لیے بھی پڑا ہوا ہے. تو یہی اللہ نے کہا کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز, اچھا ہم تو دیکھ بھی نہیں سکے, پیدا کس نے کیا, حساب کس کے پاس ہے؟ تو اللہ کو تو پتا ہے کتنے گھوڑے ہونے ہیں, اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے پیدا کیوں کیا. بلا وجہ تو اللہ کچھ پیدا نہیں کرتا, کچھ نہ کچھ تو جا کر پتا چلے گا نا. اب میں ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی یہ جو بھنگ کے پودے کے بارے میں, کہ یہ جتنی بھی دوائیاں بنتی ہیں راشا کی, نہیں ڈوڈا الگ ہے, وہ پوست کا پودا ہوتا ہے, خشخاش کا پھول, اس کو ڈوڈا کہتے ہیں. بھنگ یہ جو ہماری سڑکوں پر پتے اگے ہوتے ہیں اور ان کی کڑوی کڑوی سی اسمیل ہوتی ہے, ناگوار ہوتی ہے, اور جو ملنگ گھوٹ گھوٹ کر بھی پیتے ہیں. تو پنگی ہمارے یہاں ہم کہتے تو پنگی ہے. پنگی کا مطلب ایک طرح نشئی, کیونکہ ان میں ہلکا سا نشہ ہوتا ہے. اچھا یہ ایکچولی جو ہے نا یہ سائیکو ایکٹیو پودا ہے. اگر اس کو ویسے گھوٹ کر پیئیں گے تو نشہ کرے گا, لیکن اگر اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں. اور ریسرچ یہ بتاتی ہے, اور بالکل صحیح بتاتی ہے, ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان میں لوگ علم شیئر کرنا بڑا پسند کرتے ہیں. تو وہاں بھی نا یہ جو ہے ڈرگ مافیا بمانے میڈیسن کمپنیز, ان کے خلاف لوگ بہت تپے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں تو علاج بہت ہی مہنگا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کے جو عائزہ باہر رہتے ہیں جب پاکستان آتے ہیں تو دوائیاں خرید کر لے کر جاتے ہیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے وہاں کی دوائی کی کوالٹی ہماری دوائی کی کوالٹی سے بہت اچھی ہے. اس لیے خریدتے ہیں کہ وہاں پر میڈیسن بہت مہنگی ہے. پھر اس کے علاوہ کوئی بڑا کام نا دانتوں کا کچھ, تو وہ پسند کرتے ہیں یہاں آ کر کروانا, کیونکہ وہاں پر خرچے بہت آتے ہیں, میڈیسن بہت مہنگی. تو وہاں اب لوگ بہت بھڑکے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, میڈیسن کمپنیز کے اگینسٹ, کہ وہ بہت کم پیسہ انویسٹ کر کے بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں, ہمیں لوٹ رہے ہیں. تو وہاں اس طرح کی ریسرچ جو ہے نا بہت عام ہو رہی ہے. تو بھنگ کے اعتبار سے میں ریسرچ دیکھ رہی تھی, اور ایک نہیں بے شمار لوگوں نے اس پر کام کیا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا راشا کی بیماری اور اعصابی تناؤ کی بیماریاں یعنی ڈپریشن وغیرہ, اور اس کے علاوہ بے خوابی کی بیماری, اور جتنی بھی یہ جو مینٹل ڈیزیزز ہیں ان کی میڈیسنز نارملی, اس کے علاوہ فالج کی دوائیاں اور استھما کی میڈیسنز, ان میں بھنگ کا ایکسٹریکٹ جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے. اب میں اس کا نام بھول گئی, مختلف ایکسٹریکٹ نکلتے ہیں نا, ایک ایکسٹریکٹ اس میں یوز ہوتا ہے کثرت کے ساتھ. اور جتنی بھی یہ دوائیاں ہیں نا دماغی امراض کی, یہ ان کا لازمی عنصر ہے. تو کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی سستی چیز لیتے ہیں, اس میں میڈیسن کی شکل دیتے ہیں اور پھر ہمیں لوٹتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں طریقہ کہ آپ بھنگ لیں, اس کو ڈرائی کریں اور خود اس سے ایکسٹریکٹ کریں, اس کو یوز کریں, تو وہ آپ کو فائدہ دے گا. اور ریسنٹلی مجھے یہ پتا چلا کہ پاکستان میں وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے, تو پاکستان میں بھی ایک ہاسپٹل میں کینسر کے علاج میں سے یوز کیا جا رہا ہے. جیسا کہ دستور ہے کہ وہ اتنی سی بوٹل, وہ جو ایکسٹریکٹ ہے اس کی پتہ نہیں 2000 کی کہ کتنے کی دیتے ہیں. تو میرے میاں نے اس کا ایکسٹریکٹ نکالا ہوا تھا اور اپنے ایک دوست کو دیا تھا, تو ان کے دوست کی بیوی کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا, وہ 2000 کی ایک بوٹل دے رہے تھے. تو انہوں نے, جو بہت چھوٹی سی تھی, تو انہوں نے میرے میاں سے ان کا کانٹیکٹ کرایا, تو میرے میاں اب ان کو نکال کر دے رہے ہیں. لیٹس سے اللہ ان کو ہیلتھ دے, اللہ ان کو صحت عطا کرے. جو ہے یہ ایک مانی ہوئی بات ہے. تو آپ دیکھیں بھنگ جسے بیکار چیز سمجھا جاتا تھا اور ہمیشہ بیکار سمجھا گیا, ہماری سڑکوں پہ رلتی ہے, اس میں اللہ نے کتنا انسان کے لیے فائدہ رکھا ہے, اور یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے. اور جب اس کا ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے اس میں نشہ نہیں ہوتا. نشہ تو جو ہے نا وہ رو بھنگ میں ہوتا ہے, اور اس سے فائدہ نہیں ہوتا کوئی بھی, یہ بھی یاد رکھیں. فائدہ تب ہوتا ہے جب اسے بریک کر کے اس کا ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے, اور اس ایکسٹریکٹ میں نشہ نہیں ہوتا. ہاں وہ سائیکو ایکٹیو ہوتی ہے. سائیکو ایکٹیو سمجھتے ہیں نا, پرسکون کر دینے والی. میڈیسنز 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک نشہ آور نیند دینے والی, اور ایک ہوتی ہیں ریلیکسنٹس سائیکو ایکٹیو. تو یہ سائیکو ایکٹیو نیچرل میڈیسن. تو دوائیوں کی ایک لمبی لسٹ تھی,
جس میں جو انہوں نے دی ہوئی تھی کہ بھئی یہ ساری جو ہے نا اسی سے بنتی ہیں. اور بنیادی مختصر یعنی آپ الفاظ میں کہیں کہ جتنی بھی ذہنی سکون کی ادویات ہیں ان کا یہ لازمی حصہ ہے. تو آج ہم یہ جانتے ہیں. کچھ عرصے بعد ہم یہ بھی جان لیں گے کہ وہ چھوٹا سا پودا یا کھلوی جو گھوڑے کے لید میں پیدا ہوتا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. وہ فائدہ کہاں ہے اور ہم اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں، ہے نا. تو اللہ نے ایسی عظیم الشان کائنات بنائی ہے، اور وہ رب جو اس اتنے چھوٹے سے پودے کو جس کی زندگی کا ٹینیور بھی چھوٹا سا ہے، زندگی کے ذرائع دیتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ حاضر ہو اور شاہد ہو. ٹھیک ہے، اسی کو یہ جو ہے نا وہ اس کے لائق اللہ ہی ہے کہ وہ حاضر و شاہد ہو. وہی جانتا ہے جو انسان جانتے بھی نہیں. جن بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہم لیتے ہیں کہ جی وہ حاضر و شاہد ہے، کیا وہ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں؟ تو جو کائنات میں پیدا کی ہوئی چیزوں کا علم نہیں رکھتا وہ دوسروں کی نگرانی کیا کرے گا؟ اس کے لائق تو بس وہی ہے جس نے ان عجیب و غریب چیزوں کو پیدا کر دیا اور ابھی تک ہم انہیں سمجھنے میں لگے ہوئے ہیں. زندگیاں گزر گئی ہماری. ٹھیک ہے، تو اللہ ہے بڑی چھوٹی ہر چیز کو جاننے والا. اور اللہ کہتے ہیں ہر چیز کتاب مبین میں لکھی موجود ہے. کتنے درخت اگنے ہیں، کتنے پتے اگنے ہیں، کتنے گھوڑے ہونے ہیں، کتنے پودے پیدا ہونے ہیں، ان سے کیا فائدہ اٹھایا جانا ہے، کب اٹھایا جانا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز تحریر ہے، موجود ہے. سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے، کوئی چیز حادثاتی طور پر نہیں ہوتی. تو آپ کی زندگی میں بھی جو کچھ ہوتا ہے نا پلانڈ ہے. پریشان نہ ہوا کریں. اللہ کو پتا ہے کس مصیبت میں پڑنے والے ہیں اپنے کیے سے، اور اس سے پھر اللہ نے کیسے نکالنا ہے. سب پلان کر کے رکھا ہوا. بس تھوڑے صبر کے ساتھ وقت کا انتظار کریں. تو اس آیت پر غور و فکر ضرور کیجئے گا. الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ ہی اللہ کے دوست ہیں. لا نہیں، خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا اور تھے وہ یتقون تقوی والے. بے شک وہ جو اللہ کے دوست بن گئے نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور متقی بنے. تو اللہ کے دوست کون ہے؟ متقی مومن. مختصر. اور ان کے لیے پھر بشارت کیا ہے؟ نہ دکھی ہوں گے اور نہ ہی پریشان ہوں گے، نہ انہیں ملال ہوگا نہ غمزدہ ہوں گے. اب یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے، ولی کی کوئی ایسی تعریف نہیں ہے جس طرح کی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ ولی کی تعریف خود ہی اگلی آیت میں بتا رہے ہیں نا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، سب وہ لوگ جو ایمان لائے متقی بنے وہ سب اللہ کے ولی ہیں. تو اللہ کے ولیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. تو ولی سے مراد ہر وہ مومن ہے جو تقوی اختیار کرے. ٹھیک ہے، ولی کی کوئی ایسی اسپیشل ڈیفینیشن نہیں ہے جس طرح کی ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ ہواؤں میں اڑتا ہے، ولی جو ہے وہ مردوں سے باتیں کرتا ہے. تو نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ولی دوست کو کہتے ہیں، اور ہر وہ بندہ اللہ کا دوست ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ کے سامنے لکھی آیت آپ کو کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. کن کے لیے؟ متقی مومنین کے لیے. اب بڑا گھما پھرا دیتے ہیں باتوں کو. تو کہا جاتا ہے جی ولیوں کے بارے میں تو قرآن میں آیتیں آئی ہیں. بالکل آئی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. کس نے کہا نہیں آئی؟ لیکن ان سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جی ولی زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آتی، ولی دنیا کا نظام چلا رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ ولی جو ہیں وہ حاضر و ناظر ہیں، ولی جو ہیں وہ صاحب کرامات ہیں. کہاں لکھا ہے؟ ہاں جو لکھا ہے وہ تو سبھی بیان کرتے ہیں. ہر متقی مومن جو ہے اس کے لیے خوشخبری ہے دنیا و آخرت میں. بے شک ہے. جتنی خوشخبریاں آپ پڑھتے ہیں مومنین کے لیے، صالحین کے لیے، وہ ہر اس بندے کے لیے ہیں جو تقوی کی راہ پر چلتا ہے، تقوی کی کوشش کرتا ہے. ہر اس بندے کے لیے ہے. اور ہر بندہ جو نیک ہے اور متقی ہے وہ اللہ کا ولی. ہاں ولایت کے درجے ہیں، یعنی کہ دوستی ہے نا، تو دوستی میں ہوتا ہے نا قریب اور قریب اور قریب اور قریب ترین، بیسٹ، بیٹر، گڈ فرینڈ. اب یہ کس درجے کی دوستی ہے، اس کا انحصار ہماری طرف، ہماری کوشش پر.
ہم جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. تو نبی بھی اللہ کے دوست تھے ہیں, اور صحابہ بھی اللہ کے دوست تھے, اور قیامت تک ہر مومن اللہ کا دوست ہے جو تقوی پر قائم. صرف مومن نہیں کہا اللہ نے کہ مومن ہیں اور کانوا یتقون, تقوی اختیار کرتے ہیں. تو تقوی کے لیول کے ساتھ دوستی کی قربت پر فرق ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ متقی ہے اتنا ہی اللہ کا قریبی ہے. اب ہم جتنا تقوی کا درجہ بڑھائیں گے اتنا ہم اللہ کے قریبی ہوتے جائیں گے, اتنا پکے دوست بنتے جائیں گے. جیسے اللہ نے ابراہیم کے لیے کہا, ابراہیم میرے بیسٹ فرینڈ ہے. ہم کہتے ہیں نا I have many friends but Mr. فلاں is my best friend, مضمون لکھا کرتے تھے. اللہ نے کہا ابراہیم کے لیے ابراہیم میرے خلیل ہیں. خلیل بیسٹ فرینڈ کو کہتے ہیں. تو ابراہیم کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا, ابراہیم میرے بیسٹ فرینڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اب بیسٹ میں کون آتا ہے, بیٹر میں کون آتا ہے, گڈ میں کون آتا ہے, کیجول میں کون آتا ہے, اس کا انحصار ہم پر. اور کون حالی ہاتھ ملا کر بیٹھا ہوا ہے آرام سے. فراز کہتے ہیں نا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو ہر کلمہ گو فرینڈ بھی بنے گا, اس کا کوئی انحصار کلمے پر نہیں ہے, کلمہ گو پر ہے. تو لہٰذا ہو سکتا ہے اس نے ہاتھ ہی ملایا ہو, تکلفن کے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہوں, تو کلمہ تو پڑھنا ہی پڑے گا. تو دوست ہیں یا نہیں اس کا انحصار ہم پر. دوستی کو ہم نے نبھانا ہے, ہم نے ثابت کرنا ہے ہم دوست ہیں. تو لہٰذا جو دوستی نبھائے گا وہ ولی ہے, دوست ہے, اور اس دوست کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لا نہیں تبدیلا, تبدیل ہونا لکلمات اللہ, اللہ کی باتوں کو. اللہ کی باتیں کبھی نہیں بدلا کرتی. کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے خوشخبریاں پکی. اگر تم نے دوستی نبھائی تو یہ خوشخبری کبھی چینج نہیں ہوگی. کبھی بھی اللہ تم سے وعدہ خلافی نہیں کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا قول ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہے. یہ اللہ کا قول ہے. اگر تم نے دوستی نبھائی تو میں تمہیں یہ اور یہ اور یہ دوں گا. ایک لفظ میں کہیں تو جنت دوں گا, تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو اللہ کا یہ وعدہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم, یہی ہے بڑی کامیابی. کیا ہے بڑی کامیابی؟ اللہ کا دوست بن جانا, دوستی کو نبھا لینا. جس نے یہ دوستی نبھا لی وہ اللہ کی بات کا مستحق ہو گیا, اور جو مستحق ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. اللہ اپنے دوست کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں, کامیابی کے گھر میں. ولا نہ یحزن کا, غمگین کرے تجھ کو, یحزنو وہ غمگین کرے, کا تجھ کو, قولہم ان کی بات, لہٰذا ان کی باتیں آپ کو دکھی نہ کرے. کن کی باتیں؟ تانے دینے والوں کی, غیر مسلموں کی, مشرکوں کی باتیں کرتے ہیں نا. ہمیں بھی مسلمانوں میں رہ کر کتنا کچھ سننا پڑتا ہے, اور غیر مسلموں میں رہ کر کتنا کچھ سہنا پڑے گا. میں نے آپ سے کہا نا کہ کھانڈی کا نمک تیز ہو جائے تو تانا ملتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہو یا پڑھاتے ہو اور یہ ایسا کھانا بناتے ہو. اور انسان یعنی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ دونوں باتوں کا لنک کیا ہے. ہر چیز میں قرآن تانا بنا دیا جاتا ہے. تو خود سوچیں کہ جو مسلمان غیر مسلموں میں رہ رہے تھے, اور غیر مسلم بھی وہ جن کے ساتھ براہ راست قرآن کی بحث کا آغاز ہوا تھا, جدل کا آغاز ہوا تھا, تو وہ پھر کیا کچھ نہیں کہتے ہوں گے. تو تکلیف تو ہوتی ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ آپ کی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں. اس کا معنی یہ نہیں کہ نیچرل دکھ نہ ہو. ایک نیچرل رنج تو دل پر آتا ہے, مگر اس رنج کا ٹھہر جانا, ڈپریس ہونا, یہ غلط ہے. ہم لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. غم آتا ہے, اوکے, کوئی مرا غم ہوگا, کاروبار خراب ہوا غم ہوگا, نیچرل بات ہے. نقصان پر غم ہونا نیچرل ہے, فطری ہے. غیر فطری ہے اس غم کا ٹھہر جانا, اس غم کا نہ جانا, یہ غیر فطری ہے. نہ خوشی ہمیشہ دل میں رہتی ہے اور نہ غم ہمیشہ دل میں رہتا ہے. ہم اس کو روک روک کر رکھتے ہیں تب رہتا ہے. جو بھی انسان کسی چیز سے ڈپریس ہے, بچے کے مرنے سے,
سب سے بڑا غم دنیا میں یہی ہو سکتا ہے نا، اولاد مر جائے. تو اولاد کے مرنے سے بھی جو ڈپریس ہے، یا کاروبار کے ڈوبنے سے، یا طلاق ہو جانے سے، آپ دیکھیں اس کے پاس اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہوں گی. وہ ساری نعمتوں کو نظر انداز کر کے ایک چیز سے چمٹتا ہے، تبھی جا کر ڈپریس ہوتا ہے. ڈپریس ہونے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے کوئی ڈپریس نہیں ہو سکتا. آپ اگر غور فرمائیں، ہر بندے کے پاس ایک بچہ اگر مر گیا، اللہ نہ کرے، تو اللہ نے جو اور اولادیں دے رکھی، جب تک ان کو نظر انداز نہیں کرتے، جب تک زندگی کی ہر آسائش، ہر آرام کو نظر انداز نہیں کرتے، ڈپریشن میں نہیں آتے. تو سب چیزوں کو آنکھیں بند کر کے جھٹلا کے کوئی انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. اور یہ ہے ناشکر گزاری کا رویہ. کیونکہ سب سے پہلی بات تو میں خود موجود ہوں، زندہ ہوں، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، زبان چل رہی ہے. یہ کم نعمتیں. میں دیکھ سکتی ہوں، سن سکتی ہوں، بول سکتی ہوں، چل سکتی ہوں. یہ کم نعمتیں. پھر اللہ رب کریم نے اور کتنا کچھ دیا، زندگی کے کتنے رشتے دیے. اگر کوئی بھی ایک نعمت نہیں دی، کوئی بھی ایک نعمت ہو سکتی ہے، وہ نہیں دی تو کیا ہوا؟ اتنا کچھ جو دیا، پہلے ان کو تو انجوائے کر لوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کھانا بناتے، ٹیبل بھری ہوئی ہوتی ہے اور ایک کوئی چیز نہیں بنی ہوتی، تو بچہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں بنائی، اور رونا شروع کر دیتے. آپ کہتے اتنا کچھ بنائیے تو کھاؤ. نہیں نہیں نہیں، مجھے تو وہ چیز نہیں بنائی نا، میں نے نہیں کھانا، اور روتا ہے بیٹھ کر. تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ شاباش دیتے ہیں، پیٹتے ہیں پکڑ کر. ہر سمجھدار ماں پیٹتی ہے، اور جو سمجھدار نہیں ہوتی وہ پھر کہتی ہیں دیکھو یہ ایسے ہی کرتا ہے. بے وقوف ماؤں کی بھی آج بہت بڑی تعداد موجود ہے نا، جن کو لگتا ہے کہ شاید کسی بھی بات پر کچھ نہیں کہنا چاہیے. بچوں پر تشدد نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جب ایک دو لگانا ہی پڑتی ہیں. وہ ضروری، وہ تشدد نہیں ہوتا، وہ تعدیب کے لیے ایک دو لگائی جاتی ہیں. اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے ایسا تھپڑ مارا ہو کہ نشان پڑ گئے ہوں. کوئی بھی ایسے نہیں مارتا. تو اس وقت جو ہے ایک دو لگانی پڑتی ہیں. تو آپ دیکھیے اس کو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم نہ شکر گزار ہو. بچوں کی جملہ کہتے ہیں تم نہ شکر گزار ہو. اور صحیح کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے. بھری ہوئی ٹیبل نظر نہیں آ رہی، وہ ایک چپس نہیں بنے، یا ایک برگر نہیں بنا، یا ایک سوپ نہیں بنا، تو رو رہے ہیں بیٹھ کر. تو پھر ڈانٹ پڑتی ہے کہ جو اتنا کچھ بنا وہ کیوں نہیں لے رہے. یا پھر آپ بازار جاتے ہیں، کچھ بچوں کو چیزیں لے کر دیتے ہیں، تو گھر آ کر وہ موڈ آف ہوتا ہے ایک بچے کا. تمہارا موڈ کیوں ہوتا ہے؟ وہ آپ نے اس کو وہ لال پینسل لے کے دی، مجھے پیلی لے کر دی تو میرا موڈ خراب ہے. تب بھی مار پڑتی ہے یا ڈانٹ پڑتی ہے کہ اتنی چیزیں تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ ایک پینسل کے پیچھے تم نے موڈ آف کیا ہوتا نہیں. یہ وہی بچگانا رویہ. آپ سوچیں، یہ رویہ صرف چھوٹے بچے کرتے ہیں. ذرا سے بڑے بچے کریں تو پھر تو چھتر پڑتے ہیں کہ تم اتنے بڑے ہو گئے، تمہارا حال یہی ہے. ان 4-5 سال کے بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. 7-8 سال کے بچے سے ہم ایون یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو ہمارا رویہ بچگانا ہے. ہم وہ بھری ہوئی ٹیبل نہیں دیکھتے، اور ایک آدھ چیز جو نہیں ہے ہم اسے لے کے روتے رہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے، جی کچھ نہیں ہے، جی کچھ نہیں ہے، جی کچھ نہیں. سخت ناشکر گزاری کا رویہ. یہاں وہی مراد ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا شکر گزاری تھے، اور کبھی بھی آپ نے حرف شکایت زبان پر نہیں لا کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز بھی تو بڑا سفر کر رہے تھے نا، اور صحابہ نے بھی شکایت نہیں کی. مگر کسی وقت ممکن تھا کہ کوئی ڈپریس ہوتا، تو اللہ پھر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر سب کو نصیحت کرتے رہتے تھے. تو اللہ نے کہا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتوں سے آپ نے ڈپریس نہیں ہونا. ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ غم کی شدت ہوتی ہے نا. ڈپریس بندہ کیا کرتا ہے؟ غم کی شدت میں روتا رہتا ہے. تو آپ نے ڈپریس نہیں ہونا، غم کو دل پر طاری نہیں کرنا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم دل کی ایک بیماری ہے. تو اللہ نے کہا آپ نے ان کی باتوں پر ڈپریس نہیں ہونا، غمناک نہیں ہونا، غم کا مریض نہیں بننا. ٹھیک ہے. باقی جو ایک وقتی رنج ہے وہ تو ہوگا، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اور کسی کا برا رویہ ہمیں دکھی کرتا ہے. بس اس دکھ میں پھنس نہیں جانا. جیسے ایک خاتون بڑی اچھی ہیں، بھی اچھی، تو وہ اب یہی بات وہ ڈپریشن میں چلی گئی اور شدید ڈپریشن کی پیشنٹ رہی، ابھی بھی ہیں. ریزن کیا ہے؟ جی میں نے اپنے سسرال والوں کی بہت خدمت کی اور انہوں نے مجھے سراہا نہیں. تو میں ان سے یہی کوشچن کرتی ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. اللہ کرے ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا کہ سسرال والوں کے لیے کیا. اگر آپ نے خدمت کی اٹس اوکے، ایک تو وہ آپ کا فرض تھا، اور دوسرا اس کا اجر اللہ نے دینا. یہاں کتنی خواتین ہیں جو گھر کا کام کرتی ہے اور ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملتا ہے، کسی کو بھی نہیں ملتا. کوئی بات نہیں، دیکھیں اٹس اوکے. میری ایک بات یاد رکھیں، بات وہی سنتا ہے جو کام کرتا ہے، جو نہیں کرے گا اس کو کس نے بات کرنی ہے.
یہ نیچرل اصول ہے نا. آپ دیکھیں جو آپ کے گھر میں عورت کام کرتی ہے, میڈ ہے, آپ اسی کو ڈانٹیں گے نا کہ راہ جاتی کو ڈانٹیں گے. تو جو گھر میں خاتون جو 2-3 بچیاں ہیں, بہویں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان میں سے جو کام کرے گی اسی پر اعتراض بھی ہوگا نا کہ ٹھیک کیا نہیں کیا. جس نے کیا ہی نہیں اس کو کسی نے کیا کہنا. تو یہ تو قدرتی اصول ہے. چوٹ اسی ہاتھ پر لگتی ہے جسے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. جو ہاتھ استعمال بھی نہیں اس پہ چوٹ کیسے لگے گی؟ اور دوسری بات, آپ جو کام کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر اجر کی توقع اللہ سے رکھیں. لوگوں کی طرف دیکھتے ہی کیوں ہیں؟ 2 باتیں. پہلی, اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کے اندر سے اللہ آپ کو اطمینان قلب عطا کرتے ہیں, وہ آپ کا انعام ہے. اور دوسرا, اللہ آپ سے راضی ہوگا, آپ کو انشاءاللہ آخرت میں بدلہ ملے گا. یہ ہے ہمارا انعام. رہ گئے لوگ, کسی کو منوانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. آپ دیکھیے ایک طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب آپ حج کے موقع پر آپ نے پوچھا تو پورے عرب نے یک زبان ہو کر کہا, آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے. دوسری طرف لوط علیہ السلام ہے, ایک بندہ ایمان نہیں لایا, اس کے بغیر ہی وفات پا گئے. تو کیا حضرت لوط علیہ السلام کے اجر میں کمی ہو گئی؟ نہیں. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. کسی کے کام کو اللہ مقبولیت دے دیتے ہیں, اور کسی کے لیے اللہ نے آزمائش ناقدری میں لکھی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے قدر اور ناقدری, یہ بھی آزمائش ہے. تو ہمیں لوگوں سے قدر اور ناقدری کے شکوے کرنے ہی نہیں چاہتے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لوگوں سے منوا کر کیا کرنا؟ یہی چیز یہاں تعلیم کی جا رہی ہے کہ جو کام کرتا ہے باتیں وہی سنتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی تو بڑا مشکل تھا, اور صحابہ کا بھی. تو اللہ نے کہا کہ ایمان والے جب کام کر رہے ہیں آپ لوگ, تو آپ کو جو باتیں پیش آئیں ان پر وقتی رنج تو سب کو ہوگا, لیکن آپ نے غم کو اپنا کر نہیں بیٹھ جانا, آپ نے ڈپریس ہو کر نہیں بیٹھ جانا, آگے بڑھے کام کریں. آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جو بھی مومن ہے اور متقی ہے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں وہ ساری جو اللہ نے وعدہ کی ہیں, اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. دنیا میں کچھ ملا یا نہیں ملا اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں ہر کسی کا امتحان طے ہے نا, ہر کسی کا امتحان طے ہے. لہٰذا کوئی پتہ نہیں کس کو کیسے آزمایا جا رہا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں انبیاء میں ہی داؤد علیہ السلام ہے, سلیمان علیہ السلام, اللہ نے بادشاہتیں عطا کر دی. دوسری طرف انبیاء میں ہی لوط علیہ السلام جیسے نبی بھی گزرے جن کی شدید آزمائشیں تھیں. حضرت زکریا جیسے نبی گزرے, شدید آزمائش گزری. حضرت یحییٰ علیہ السلام جنہیں جوانی میں ہی شہید کر دیا گیا, اور نوح علیہ السلام جیسے نبی جنہوں نے طویل عمر پائی اور کامیابی بھی پائی. تو ہر نبی کے حالات بھی ایک دوسرے سے ویری کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کی آزمائش کا اپنا پرچہ ہے. تو جس قسم کی آزمائش ہے اس قسم کے انعامات ہوں گے. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے, جیسی آزمائش ہے ویسے انعامات ہوں گے. ان العزت للہ جمیعا, ساری قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عز عربی میں قوت اور پشت پناہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ان معنوں میں بھی ساری پشت پناہی, ساری قوت, کمک اللہ کے ہاتھ میں. اور اردو میں عزت آنر کے لیے استعمال ہوتا ہے, وقار کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو عزت دینا, لوگوں کی نظروں میں معزز بنانا, یہ بھی اللہ کے اختیار میں. دونوں میں سے جن معنوں میں بھی لے لیں. ویسے قرآن میں تو عربی کے معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے. تو قوت دینا, پشت پناہی کرنا, مضبوط کرنا, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے مسلمانوں کی پشت پناہی کی ہر موقع پر. کافروں کی قوت کے سامنے انہیں سر بلندی دی. ہمیں کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ ہم مسلمان ہونا ثابت تو کریں اپنا. جب ہم ایمان پر اور تقوی پر استقامت دکھائیں گے پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. وہ سمیع علیم, وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے. سمیع اور علیم دونوں فعیل کے وزن پر مبالغہ کی صیغے ہیں. تو اللہ خود سنتا ہے سب سے زیادہ, اور اللہ خود جانتا ہے سب سے زیادہ. یہ بات پھر وہیں آ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی. تمہارے ایمان اور تقوی کو جاننے کے لیے لکھی ہوئی رپورٹس کی ضرورت نہیں ہے. میں خود جانتا ہوں کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. لہٰذا بہت سارے افراد جنہیں ہم نیکوکار سمجھتے ہیں روز قیامت مجرم نظر آئیں گے اپنے دکھاوے اور ریاکاری کی وجہ سے. اور کئی لوگ جن کی ہماری نظروں میں ویلیو نہیں ہے زیادہ, وہ نیکوکار کی صف میں نظر آئیں گے اپنے خلوص کی وجہ سے. ان کا تھوڑا کام بھی اللہ کی نظروں میں جو ہے جگہ پائے گا. تو اللہ نہ صرف یہ کہ سب کچھ جانتا ہے بلکہ دلوں کے حال سے بھی آگاہ ہے, ہماری سرگوشیاں بھی سنتا ہے. تو پھر آخری فیصلہ اللہ کریم ہی کا ہوگا. الا خبردار, انا للہ من فی السماوات و من فی الارض, یاد رکھو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے.
تو اللہ رب کریم نے کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ اللہ کی ملکیت ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. وما اور جو کچھ بھی یتبعو پیروی کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، شرکاء شریکوں کو. ان نہیں، یتبعون وہ پیروی کرتے، الا الظن اپنے گمانوں کی، وانہم اور نہیں ہے وہ، الا یخرصون کیا سارائیوں میں لگے ہوئے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور رہے وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں جنہیں انہوں نے شریک بنا رکھا ہے، وہ تو اپنے گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کی ایک گمان، ان کی قیاس آرائیاں، ان کے انداز، ان کے تکے ہیں. یخرصون تکے بازی کو کہتے ہیں. زمین و آسمان کا سب کچھ کس کا ہے؟ تو جو چیز جس کی ہے وہی دے سکتا ہے نا، اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. یہی اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر شرکا کو پکارتے ہیں، بابوں کو، بزرگوں کو، ولیوں کو، کسی کو بھی پکارتے ہیں. اب دیکھیں اللہ نے ولی کو خود ڈیفائن کر دیا. ولی کون ہے؟ جو مومن اور متقی ہے، اور اس کا پھر مقام کیا ہے؟ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. دیٹس آل. نہ اس سے آگے کچھ ہے، نہ اس سے پیچھے کچھ ہے. اب چونکہ لوگ ہمیشہ ولیوں کو ہی شریک بناتے رہے ہیں، پہلے اللہ نے ولی کا مقام ڈیفائن کر دیا، اور اب اللہ رب کریم نے کیا کہا؟ جس کو بھی شریک بنا رہے ہو ولایت کے نام پر، وہ سب تمہارے اندازے اور تکے بازیاں. کائنات میری ہے، کسی ولی کی نہیں ہے. ہاں میں نے اپنے ولیوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں جنت دوں گا، وہ وعدہ قائم ہے، وہ ہلنے والا نہیں ہے. ان کی نیکی اور ان کا تقوی ان کے کام آنے والا ہے. اپنی نیکی اور تقوی کی بنا پر وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. ایک اصول. دوسرا، ان کا مقام بس یہیں تک ہے کہ ان کو جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، بشارتیں ملیں گی. وہ میری کائنات میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے. کائنات میری ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. میری کائنات ہے، کسی کو اس میں تصرف کا حق حاصل نہیں. اب اس کے بعد جو ولیوں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، اپنے گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں، خیال ہے ان کے. اور ان کے گمانوں کی حقیقت کیا ہے؟ الا یخرصون، تکے بازیاں ہیں، تکے لگانا جن کی کوئی حقیقت نہیں. تکا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا نا. لگا تو لگا، اور نہ لگا تو نہ لگا، اور 99% تکا نہیں لگتا. تو حقیقی علم کے سامنے تکے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ولی کی ٹرم باقاعدہ استعمال کر کے اللہ نے بات واضح کر دی. پہلی بات، ولی کون ہے؟ مومن متقی انسان. دوسری بات، ولی کا مقام اور حد کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے، بشارت ہے. تیسری بات، ولی کو جنت ملے گی انشاءاللہ، ہر ولی کے لیے جنت ہے. اس کے نیکی کے مقام کے اعتبار سے اللہ رب کریم اسے نعمتیں بھی دیں گے، بشارتیں بھی ملیں گی، سب ہوگا. لیکن کائنات اللہ کی، اور اس کائنات میں کسی کا کوئی تصرف نہیں. اور چوتھی بات، جو بھی کسی کو شریک بناتا ہے، شریک ہر دور میں ولیوں کو ہی بنایا گیا. کفار مکہ نے بھی نیک لوگوں کو ہی اللہ کا شریک بنایا تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام بھی شامل تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، اماں ہاجر بھی تھی. یعنی یہ ان سب کو پکارتے تھے. تو جتنے نیک افراد تھے انہی کے بت بنا رکھے تھے. ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی نیک بندہ تھا، انہوں نے اسی کا بت بنا رکھا تھا اور اسی کو پوجتے تھے. جیسے ہم نے اپنے ہر علاقے میں ایک دو بابا جی بنا رکھے ہیں اور ان کو ہم پوجتے ہیں. تو اللہ کریم نے کہا جو بھی ان کو پکارتا ہے، یہ ان کے اندازے ہیں، گمان ہیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہے تو لے کر آئیں. اور یہ دلیلیں تو ان کے پاس نہیں ہیں، ان کے اندازے اور گمان ہیں. اور ان گمانوں کی شکل بھی یہ ہے کہ محض تکے ہیں. ایک تو گمان ہوتا ہے نا، چلو کسی وجہ سے کسی چیز کو دیکھ کر شبہ پڑ گیا، دو چیزیں ملتی ہیں تو کوئی، جیسے ایک گمان یہ کیا گیا کہ انسان بندروں سے بنے، بندر ایوالو ہو کر انسان بنے. تو اس گمان کی اتنی بنیاد بنتی ہے کہ بندر ایپس جو ہے وہ بہت زیادہ انسانوں جیسے ہوتے. تو چلو شاید کسی کو شبہ پڑ گیا ہو، اگرچہ یہ بات سائنسی اعتبار سے ثابت تو نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے، لیکن چلو سمجھ آتی ہے کہ چلو کسی کو ایپس کو دیکھ کر غلط فہمی ہو گئی، اس نے سوچا ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو گمان کیے جا رہے ہیں وہ بھی تکوں پر ہیں، کوئی قیاس کرنے کی بھی بنیاد نہیں. ایک چیز کو دوسری پر قیاس کرنے کا بھی کوئی یہاں پر سبب نہیں. تو خالی تکے بازیوں کو دین نہیں بنایا جا سکتا. دین تو علم سے آتا ہے، دلیل سے آتا ہے.
تو جس کو یہ کہنا ہے وہ دلیل لے کر آئے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر پلٹ آئے. تو یہ کتنی اہم آیتیں ہیں نا. تو پھر ان کو غور سے دیکھیے گا اور یاد رکھیے گا. ایسی آیتوں کے نمبر نوٹ کر لیا کریں، اور سورت اور پارا. اس سے پتہ کیا ہوگا، جب آپ کے سامنے یہ سوال اٹھے گا، اور اٹھتے ہی ہیں ایسے سوال، تو پھر اس کے لیے کیا کریں گے، آپ جواب دے سکیں گے. بے شک آپ کو آیت کی عربی نہیں آتی، ڈزنٹ میٹر، آپ ترجمہ پیش کر سکتے ہیں، آپ نمبر بتا سکتے ہیں. تو اس سے پھر فائدہ کیا حاصل ہوگا، دلیل ہوگی. ہاں جی، اگلے کو ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے، یہ منہ توڑ جواب کے لیے نہیں کر رہے ہم، ایسی سوچ کبھی بھی نہیں رکھنی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص میری امت میں وہ ہے جو علم اس لیے سیکھے کہ دوسروں کو نیچا دکھا سکے. تو ہم اس لیے دلیل نہیں دیتے، ہم دلیل اس لیے دیتے ہیں کہ کسی کو بھلا مل جائے، کسی کو ہدایت حاصل ہو جائے، کسی کو سمجھ آ جائے مسئلے کی. ٹھیک ہے، تو مسئلے کو سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تو دلیل قرآن سے آتی ہے. تو اس لیے پھر مذکورہ آیات کو یاد کریں، کیونکہ ولی کے لفظ کو لے کر نا بڑی لمبی چوڑی بحث چلتی ہے. یہ آیت تو 92 ہے، لیکن یہ شروع ہوتا ہے نا تذکرہ. یہ جی آیت جو ہے 62 سے یہ شروع ہوا ہے اس موضوع کا تذکرہ. الا ان اولیاء اللہ، 62 سے ہی شروع ہوا ہے اور یہ گیا ہے 66 تک. جی 62 سے 66 نہیں، جتنا پڑھا نہیں پڑھا تو 61 سے ہے ہم نے. ہاں جہاں تک ہم نے پڑھا ہے 62 سے 66 تک یہ جو ہے موضوع ہے. ولایت کیا ہے، ولی کا مقام کیا ہے، اور کیا ولیوں سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. کیونکہ اللہ نے ایگزیکٹلی پیش بھی دعاؤں کا لفظ ہی کیا ہے، یدعون، جو دعائیں مانگتے ہیں. تو کیا ہے ولی کا مقام، ولی کون ہے، اور کیا ولیوں سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. ان 3 سوالوں کا جواب ان آیتوں میں ہمیں ملتا ہے 62 to 66 سورہ یونس پارہ 11. تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نوٹس اپنے رکھتے رہا کریں، یہ آپ کے مشکل اوقات میں کام آئیں گے، اور انشاءاللہ کسی کو تو ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.